صوبے پنجاب کے 34ویں بڑے شہر خانوال، جس کی تاریخ صدیوں پر نہیں بلکہ ہزاروں سال پر محیط ہے، جہاں کبھی ہندوؤں، سکھوں، عیسائی، مسلمانوں نے حکمرانی کی، اور یہ شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا، مگر اس کے پہلے آبادکار ہونے کا ٹائٹل داہا خاندان کے پاس ہی رہا، جنہوں نے دن رات کی محنت و مشقت اس ضلع کو سرسبز و شاداب بنا دیا، اور کیونکہ یہاں کئی مذاہب اور اقوام کے لوگ آباد تھے، لہٰذا ماضی میں یہاں اگر مندر تھے تو مسجدیں بھی موجود تھیں، اسی طرح اگر سکھوں کے گردوارے موجود تھے تو مسیح برادری کے چرچز بھی موجود تھے، اور یہاں کے بسنے والے پھولوں کے گلدستے کے مانند رہتے تھے۔ پھر پاکستان بنا تو یہاں سے ہندوؤں، سکھوں نے ہجرت کر لی، تو گردوارے بازار کا نام تبدیل ہو کر اکبر بازار ہو گیا، اسی طرح نانک بازار کا نام لیاقت بازار میں تبدیل ہو گیا۔ گول باغ کی جگہ ڈی سی آفس نے لے لی، مگر اس علاقے کی ترقی کے لیے کسی بھی حکومت نے کبھی کوئی توجہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ زراعت کے شعبے میں سب سے زیادہ ریونیو وفاق کو دینے والا خطہ بے حال ہے۔ یہاں پر بسنے والے کسان آج بھی بھوکے ہیں اور انہیں روٹی تک میسر نہیں، انہیں کپڑا بھی میسر نہیں۔ بالآخر ایسا کیوں ہے، یہ جاننے کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے خانوال میں موجود صوبائی سیکریٹریٹ میں اس وقت موجود ہوں، اور اس وقت مسافر پاکستانی کے مہمان ہیں صوبائی صدر نعیم احمد خان، جو ضلع کی ترقی میں رکاوٹ، استحصال اور صوبہ سرائیکستان کے اٹھنے والی تحریک کے بارے میں آگاہی دیں گے۔ یہ جو خانوال ہے اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جو ڈاہ خاندان ہے تو یہ لیگزینڈر جو سکندر اعظم تھے جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی، تو لیگزینڈر کی فوج میں یہ ڈاہ خاندان اصل سے یونان کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ لیگزینڈر کی فوج میں ڈاہ خاندان کا سپہ سالار تھا، وہ پھر وہ یہیں رہ گئے اور مختلف علاقوں میں وہ فیملی بٹ گئی، لیکن یہاں اس کی تاریخ جو ہے بہت ہی انتہائی پرانی ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اب وہ جو پرانے آثار قدیمہ تھے اس کے کھنڈرات بالکل ختم ہو چکے ہیں حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے۔ تو ڈاہ خاندان، یہ جو خاندان ڈاہ خاندان ہے، یہ ریلوے لائن سے دوسری طرف ہے، یعنی کہ یہاں ہم بیٹھے ہیں تو ہم جنوب کی طرف ریلوے لائن کی طرف بیٹھے ہیں، تو یہ شمال کی طرف آباد ہوا تھا۔ تو خانوال کا نام بھی خانوں کی بنسبت پہ ہے۔ یہاں سب سے جو بڑے ہمارے عزیز تھے بزرگ خان بہادر فرید خان ڈاہ، جن کو خان بہادر کا لقب بھی عطا ہوا تھا، اور ان کو آنریری مسٹریٹ کے اس وقت کے اختیارات بھی حاصل تھے۔ اور ہمارے خاندان یہ کوئی جھکنے یا بکنے والا تو بالکل نہیں تھا، کیونکہ اس وقت الیکشن جب ہوتے تھے انگریز دور میں تو وہ بھی الیکشن لڑ سکتا تھا جس کی حکومت میں جاب ہوتی تھی۔ تو انگریز ڈپٹی کمشنر کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی کا وہ پردادا، ان کا نام بھی یوسف رضا تھا، وہ لڑے تھے الیکشن، تو بڑے بڑے لوگ جھک گئے تھے کیونکہ انگریز کی حکومت تھی، انگریز کا، اور خان بہادر فرید خان کا اس انگریز ڈپٹی کمشنر سے دوستانہ بھی تھا، لیکن جب الیکشن کا وقت آیا تو انہوں نے انگریز کو سپورٹ نہ کیا، گیلانی خاندان کو سپورٹ کیا۔ تو یہ بھی ایک ہمارے عزیزوں کو ایج جاتا ہے کہ اس وقت بھی ہم انگریز سامراج کے سامنے نہیں جھکے تھے۔ دوسرے نمبر پہ یہ پھر بعد میں جب، کیونکہ یہ خاندان تو مدتوں سے آباد ہے، میں آپ کے علم میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی جائیں، جہاں موضع کہلائے گا اس کا مطلب ہوگا کہ موضع کا مطلب ہے اگر آپ کا موضع میں کوئی لینڈ ہے تھوڑی یا زیادہ ہی، تو سب سے پہلے کنسیپٹ یہی آتا ہے ذہن میں جو سمجھتے ہیں کہ یہ انگریز دور سے پہلے کے ذمہ دار ہیں۔ جب آپ چکوک کی بات کریں گے کہ وہ فلاں، چاہے وہ بہت بڑا بھی لینڈ لارڈ ہو، جب آپ چکوک کی بات کریں گے یہ فلاں چک میں رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انگریز دور کے بعد ہے، بعد کا ذمہ دار ہے۔ ایک تو میں آپ کو یہ وضاحت دوں، باقی محرومیوں کی کوئی ایک داستان نہیں ہے، ہمارے خانوال کی بھی، صوبے کی بات تو میں بعد میں کروں گا۔ یہاں ایک بہت بڑی خانوال میں دھاگا مل ہوتی تھی نا، ٹیکسٹائل مل ہوتی تھی۔ ٹیکسٹائل مل کی 3 شفٹیں چلتی تھیں اس وقت، ہماری ٹیکسٹائل میں 3 شفٹیں چلتی تھیں، تو
ایک شفٹ میں 6,000 آدمی کام کرتا تھا، تو 6 × 18,000 بندہ پر منتھ وہاں سے اس کا روزگار، اور ایک ٹیکسٹائل سے وہ 6,000 تو لیبر میں کام کر رہا تھا نا، اس کے بعد وہ جو ٹھیلے والے، ریڑھیوں والے دکان، تو کم از کم مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ہمارے کھانے وال میں کم از کم 1 لاکھ گھرانہ متاثر ہوا اس فیکٹری کے ختم ہونے سے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس فیکٹری کو حکومت اپنی تحویل میں لیتی، اور اس کو پھر انہوں نے بندر بانٹ کر دی، سیل کر دیا، پہلے ڈی سی آفس بنا دیے، وہاں کچھ کر دیا، لیکن وہ ریوڑیوں کے باؤ حکومت نے بیچ دی، پتہ نہیں اب تو وہاں کوئی بن چکا ہے، ایک کیا کہتے ہیں گلزار ابراہیم بن چکا ہے، اور باقی بھی کوئی قبضہ گروپ نے اپنے اندر کر لیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا سانحہ ہمارے ساتھ کھانے وال، اور کھانے وال میں جو سب سے پہلے یہاں حکومت میں جو پارلیمانی سیاست میں رہے ہیں، کھگا خاندان رہا ہے، ڈاہ خاندان رہا ہے، حراج خاندان۔ میں اپنے عزیزوں کا بھی ڈاہ خاندان کا بھی ضرور ذکر کروں گا، لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ان 3 خاندانوں نے کھانے وال کے لیے سوائے سولنگ اور پھٹی اپنی تختی لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، یا ایک انہوں نے تھانہ کلچر کی سیاست کو رواج دیا ہے کہ جو بن گیا ہے وہ اپنے مخالف کینڈیڈیٹس کو وہ پرچے کروا رہا ہے، جھوٹے کروا رہا ہے، اس طرح کرا رہا ہے، لیکن ان کی اپنی سوچ ہے۔ اب نشاط احمد خان ڈاہ عثمان بوزدار کو بھتیجا بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرا بھتیجا ہے، لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہے اس کا بھتیجا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کھانے وال کے لیے کوئی بڑا پروجیکٹ لے کے آ، یہ سولنگ سڑکوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پیٹ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ آپ کھانے وال کے لوگوں کے لیے ان کے پیٹ کا، ان کے روزگار کا مسئلہ حل کرو۔ آپ صرف اپنی تختی کے شوق میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے بڑا پروجیکٹ لے کر آئیں گے تو ہماری تختی نہیں لگے گی، وہ سی ایم کی لگے گی یا پی ایم کی تختی لگے گی، اور اب یہ 1000 فٹ کا یا 2000 فٹ کا یا 5000 فٹ کا یا ایک 5 کلومیٹر کی سڑک، ان کو پتہ ہے یہ ہماری تختی لگے گی۔ تو میں کہوں گا خدا را تختیاں بہت لگ گئیں، بہت آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر لیا، اور آپ کھگا خاندان تو ویسے سیاست سے میاں قمر زمان کے بعد کھانے وال کی سیاست سے آؤٹ ہو گیا، تو باقی رہا ڈاہا یا حراج صاحبان رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے نام کی ایڈورٹائز کی بجائے اس خطے میں، اس ضلع میں جو لوگ آپ کو بستے ہیں تو آپ کو کامیاب کرواتے ہیں، ان کے بچوں کا، ان کے مستقبل کا، ان کے روزگار کا، ان کا کوئی مسئلہ حل کریں، یہ جھوٹے پرچوں کی سیاست سے باہر نکلیں، اور یہ سولنگ سڑک یہ بھی بنتی رہیں، ہم اس چیز کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو پڑھنے کے لیے لاہور نہ جانا پڑے۔ اب کئی گھروں کے مسئلے یہ ہیں کہ ان کی جو نوجوان بچیاں ہیں وہ بیچاری، ان کو پڑھنے کا شوق ہے، وہ ملتان جاتی ہیں۔ کچھ خاندان اپنی بچیوں کو اپنے گھر سے علیحدہ نہیں کر سکتے، بھی بچی علیحدہ جائے اور آئے، تو اس وجہ سے بھی کچھ بچیاں گھر بیٹھ جاتی ہیں۔ ہمیں یہاں کوئی یونیورسٹی دیں، ہمیں یہاں کوئی مقصد کوئی بگ پروجیکٹ دیں۔ اب آپ نے ساہیوال والوں کو، آپ نے ایک بہت بڑا، میں نے دیکھا ہے، وہ تھا وہ کوئلہ کا بجلی گھر بنا دیا، تو اللہ کے بندو وہ آپ نے شہر کے ساتھ بنا دیا۔ پتہ نہیں پالیسیاں بنانے والے اور یہ خود حکمران نشے میں اتنے مست ہوتے ہیں، یہ جا کر پہلے وزٹ ہی نہیں کرتے۔ ایک تو آپ نے ساہیوال کا بیڑا غرق کر دیا کہ اب وہاں پولیوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہتا ہمارے کھانے وال میں بنا دیتے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جنوبی خطے میں کسی جگہ، اب وہ آتا ہے تھرپارکر سے کوئلہ، کراچی سے آتا ہے، تو آپ ادھر جتنا سفر کرتے تو اتنا فیول بھی بچتا، اتنا ٹرین کا سفر بھی کم ہوتا، اور اتنا سارا، اور کچھ نہ کچھ جنوبی خطے کا کوئی نہ جنوبی نہ ہمارے سریکستان، سوری میں جنوبی کا لفظ استعمال کی، اپنے سریکی خطے کا کوئی نہ کوئی ہمارا ضلع ڈیولپ ہو جاتا، وہ ڈیولپ ہو جاتا، اس سے ان رقبوں کے ریٹ بڑھتے، لوگوں کے روزگار، ایک فیکٹری لگنے سے کوئی فیکٹری کا روزگار نہیں بنتا، اس ضلع میں یا اس تحصیل میں بسنے والے لوگوں تمام کا روزگار بن جاتا ہے۔ کسی کے بیٹے کو جاب مل جاتی ہے، کسی کی بیٹی کو جاب مل جاتی ہے، کوئی ریڑھی والا، کوئی کھوتے ریڑھی والا، کوئی رکشے والا، اس طرح ایک اللہ تعالیٰ نے روزی کے اندر روزی بنائی ہوئی، ایک سرکل چل جاتا ہے۔
اور یہاں تو لینڈ بھی کافی، آپ نے وہاں اتنی مہنگی پراپرٹی لینڈ پہ بنا دیا، تو ہمارے خانے وال میں، ہمارے بہاولپور میں، ہمارے ملتان میں تو یہ تو شہر سے 10-20 کلومیٹر بھی بنا دیتے، پولیوشن کا مسئلہ بھی نہ بنتا، اور اتنا اس کی ذرائع آمد و رفت میں بھی اتنا خرچہ کم آتا۔ تو میں بار بار حکومت وقت سے بھی التماس کروں گا، اور جو اب ہم پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے کہ نواز شریف نے کیا کیا اور پیپلز پارٹی نے کیا کیا، ان کا بھی کردار کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن ہم کیونکہ عمران خان سے توقع کرتے ہیں، توقع اس لیے نہیں کرتے کہ وہ پرائم منسٹر، توقع اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایک ریٹرن معاہدہ لکھا تھا، اور اس ریٹرن معاہدے پہ شاہ محمود اور خسرو بختیار اور جہانگیر کے دستخط ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ 100 دن کے اندر ہم سرائیکی صوبہ بنا دیں گے، لیکن شومی قسمت کہ یہ ان سے بھی بڑا نکلا، نواز شریف اور ان سے بھی، اور پیپلز پارٹی والوں سے بھی بڑا فراڈ یہ نکلا۔ بھئی اگر تو خطہ بنا دے، اب ان کا سمپل سا جواب دیتے ہیں کہ اسمبلی میں ہماری میجورٹی نہیں ہے، جب تک پنجاب اسمبلی بل پاس نہیں کرے گی تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سینٹ کا چیئرمین شوانی بنا ہے، اس وقت آپ کی سینٹ میں اکثریت تھی؟ جب CNC کا اس کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینی تھی، اس وقت بھی اسمبلی میں اکثریت مل گئی۔ جب چیئرمین سینٹ کا وقت آیا، اس وقت جس طرح ان کو بنایا، اس طرح ہماری قرارداد بھی پیش کر دو۔ اور میں سب سے اہم اور جو زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں، خطے میں بسنے والے جو ہمارے منافقین MN MP ہیں، منافقین جو علاقے میں تو آتے ہیں تو خطے کی بات کرتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں تو وہ پھر خطے کی بات نہیں کرتے۔ خطے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس بات کو بھی اب ہمارے سرائیکی خطے میں بسنے والے، چاہے کوئی راجپوت ہے، چاہے کوئی کمبو ہے، چاہے کوئی کسی فیملی سے بلانگ کرتا ہے، یہ ایک اسٹیبلشمنٹ نے بات پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ سرائیکستان کی بات کرتے ہیں صرف سرائیکی کے لیے۔ خدا کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ہم سرائیکی خطے میں بسنے والوں کی بات کہتے ہیں۔ اب اس چیز کو کوئی نام تو دینا ہوتا ہے نا۔ اب ایک موومنٹ چلا ہے، تحریک انصاف جو نام تھا، کیا وہ انصاف کر رہی ہے؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جناح مسلم لیگ بنائی تھی کہ وہ جناح کے جو فرمودات تھے، کیا انہوں پہ عمل کر رہے تھے؟ ایک کوئی چیز ہو، کوئی بچہ ہو، اس کا کوئی نام رکھنا پڑتا ہے۔ ہم تو سرائیکستان میں بسنے والے ہر مکاتب فکر، ہر قوم بلا نسل و امتیاز اس کو ہم اپنے دل کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے اس سرائیکی خطے کی بات کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ یہ بات کرتی ہے کہ نہیں، یہ سرائیکی خطے کی بات نہیں کرتے، سرائیکی قوم کی بات۔ سرائیکی قوم کی بھی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی کوئی مذاق کا نہیں ہے، کیونکہ سرائیکی خطے میں 7 کروڑ عوام ہے بسنے والی۔ 7 کروڑ عوام کی بات کرنا تو کوئی جرم نہیں۔ آج تو بندہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو ہم تو 7 کروڑ لوگوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ زیادتی کیا ہو رہی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو مختار بھائی بتایا کہ انہوں نے وہاں لگا دی وہ بجلی گھر۔ اصل میں زیادتی کیا ہو رہی ہے کہ اب بہاولپور چلے جائیں، روئی کی طرف، اس روئی کی طرف چلے جائیں، دمان چلے جائیں، آپ تھل چلے جائیں، آج کے جب کہ دنیا سائنس سے آگے جا چکی ہے، آج بھی ہمارے خطے کا بندہ اور جانور اکٹھے پانی پی رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، بعض وقتوں تو ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ اس دور میں بھی آپ ہمیں جس ٹوبے سے یا جس اور جس جگہ سے ہمارا سرائیکی خطے میں بسنے والا، سرائیکی نہیں، جو بھی وہاں بستا ہے، چاہے وہ کمبو ہے، وہ وڑا ہے، چاہے کوئی بسنے والا، جہاں سے وہ بیچارے پانی پیتے، تم بھی وہاں سے ایک گلاس پی کے دکھاؤ۔ میں CM سے اور میں عمران خان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، یا نواز شریف سے، یا بے نظیر سے، یہ نواز شریف کو سرائیکی خطے کی بد دعائیں لے گئی، یہ مقافات عمل کا شکار ہو گیا ہے کہ اتنا عرصہ رہنے کے باوجود بھی 7 کروڑ عوام کی بد دعائیں لیتا رہا، تو وعدہ بھی کرتا رہا تھا ہم، لیکن اس نے ایک کمینگی کی انتہا یہ کی کہ جب بیرسٹر تاج محمد لنگا کے بعد ہمارے سرائیکی خطے کی آواز بہت اوپر چلی گئی تھی، جیسے الحمدللہ اب ایک سٹیپ بائی سٹیپ جا رہی ہے اوپر، تو اس نے نواز شریف نے کرنل دورانی ہیں عباسی خاندان کے، وہ رہتے بھی کراچی ہیں، وہ ادھر رہتے نہیں، ان کو فنڈنگ کر کے بحالی صوبہ کی تحریک چلوا دی کہ سازش کی، بھائی ان کو لڑاؤ، ڈیوائیڈ کرو اور حکومت کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پلاننگ یہ کرتا رہا نا سرائیکی خطے کے خلاف، کیونکہ سرائیکی خطہ
یہ ایک ہارٹ کیک ہے اور بڑا میٹھا اور سویٹ کیک ہے۔ اب ہمارے جو میں آپ پھر مجھے بعض اوقات کوئی دوست کہتے ہیں آپ یہ لفظ یوز نہ کیا کرو، یہ جو انگریز کی باقیات ہے نا وہ اس کیک کو ڈیوائیڈ نہیں ہونا دیکھنا چاہتی، وہ ڈیوائیڈ اس لیے دیکھنا نہیں چاہتی کیونکہ جب وہ چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جیسے بندہ کہتا ہے نا کماتا کوئی ہے کھاتے ہم ہیں، ان کو پتہ ہے میرے سرائکی خطے سے کہیں سے چھولا، کہیں سے گندم، کہیں سے کماد، کہیں سے باجری، کہیں سے سبزیاں، کہیں سے دودھ، یہ میرا صوبہ ہے نا، تھل سے چھولے آ رہے ہیں، روئی سے دودھ آ رہا ہے، روئی سے میٹ آ رہا ہے، دمان سے آ رہا ہے، مقصد ہے جتنی ہی تقریباً 70 سے 80% کے درمیان ہم زرعی ریونیو دیتے ہیں اپر پنجاب کو، کھاتا تو وہ اپر پنجاب کھاتا ہے اس کو دیتے ہیں۔ جب یہ بن کے ادھر سے جاتے ہیں نا انگریز کی باقیات، یہ جب بن کے جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیوائیڈ ہو گیا تو جو چیز سونا اگلنے والی ہے وہ تو علیحدہ ہو جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پورے عینی 18ویں ترمیم کے مطابق مکمل صوبہ مکمل حقوق کے ساتھ ملنا چاہیے، اور میں چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب سے بھی یہی گزارش کروں گا، خدا را آپ بھی سوچیں، آرمی آپ ہماری آرمی ہو، آپ تمام پاکستان کے CNC جرنل ہو، تو آپ کسی ایک فرد واحد کے یا کسی ایک قوم کے نہیں ہو، تو میں آپ سے بھی یہ گزارش اس تواسط سے کرنا چاہتا ہوں کہ فوج میں پنجاب ریجمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کشمیر ریجمنٹ بھی ہو سکتی ہے، بلوچ ریجمنٹ بھی ہو سکتی ہے، سندھ ریجمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کیا سرائکی ریجمنٹ نہیں ہو سکتی؟ کیا سرائکی ریجمنٹ والوں نے ہمارے جو سرائکی خطے میں بسنے والے انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی قربانیاں نہیں دی؟ یہ کیا پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے؟ جو فوج ہے اس میں تقریباً میں ایک اندازے کے مطابق کہتا ہوں کہ 40% یہ 50 کے درمیان تو ہمارے سرائکی خطے کے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، ہمیں ہماری جناس کی ریٹرن نہیں ملتا، تو وہ بیچارے فوج میں چلے جاتے ہیں، کچھ مزدوریاں کرنے لاہور چلے جاتے ہیں، کوئی اسلام آباد۔ یہ ہمارے خطے کے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے مزدوریاں جا کر باہر کرنی ہیں۔ اگر آپ ہمارے خطے میں انڈسٹریاں لگائیں تو ہمارے لوگ بھی ادھر اپنے گھر کے گھر رہیں اور دوسرے لوگ بھی روزگار کمانے کے لیے ادھر آئیں۔ تو خدارا یہ جو بنگلہ دیش بنا ہے نا، بنگلہ دیش ایسے نہیں بنا، بنگلہ دیش کے پیچھے وہ بھی ہمارے بھائی تھے مشرقی پاکستان والے، لیکن ان کا جب استحصال اور متواتر استحصال کیا گیا تو پھر تنگ آمد بے جنگ آمد۔ ہم کہتے ہیں کہ اب آپ فیس بک یوز کرو، جس جگہ چلے جاؤ اخبار میں میڈیا کے، اب ہمارے خطے کو کافی شعور آ چکا ہے، شعور بجائے یہ ایک آتش فشاں بن جائے اور ملک کے لیے کوئی نقصان دہ ثابت ہو، تو اس نقصان سے بچنے کے لیے جو اپنا حق مانگ رہے ہیں ان کو اپنا حق چاہیے۔ تو یہ ہے، ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے، ہماری جمہوریت بھی یہی کہتی ہے کہ جو اپنا حق مانگ لے اس کے مانگنے سے پہلے اس کو دے دینا چاہیے۔ ہم تو متواتر 73 سال سے مانگ رہے ہیں قائد اعظم کے فوت ہونے کے بعد، تو کس بنیاد پہ؟ کوئی ایک بات کرے نا بھی اس بات پہ ہم آپ کو آپ کے حقوق نہیں دینا چاہتے بھئی، ہمارے کوئی راہ کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارے کوئی کسی غیر ملکی کے ساتھ راہ کے تعلقات تو بغیر تو آپ کے ہیں، آپ کے تمام کاغذات اور ثبوت پکڑے گئے ہیں۔ جو راہ کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو جو پاکستان کے رہنا چاہتے ہیں آپ ان کو ان کی شناخت بھی نہیں دیتے۔ اور ہمارا جو دارالحکومت ہے صوبائی، ہم اس بات پہ بالکل باشگاف الفاظوں میں کہتے ہیں کہ وہ ملتان ہونا چاہیے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حاکم ملتان مظفر خان جو انگریز کے ساتھ لڑتا رہا اور بحر والوں کے ساتھ بھی لڑتا رہا، تو یہ ملتان کا مطلب یہ نہیں حاکم ملتان کہلواتا تھا، لیکن اس میں یہ نہیں کہ ملتان کا ٹکڑا تھا، اس کی حدیں کوٹ مٹھن تک، چاچڑا کوٹ مٹھن تک، اور اس کی حدیں بکھر تک، اس کی حدیں احمد خان کھرل ساہیوال والے شہید کے ساتھ جا کر ملتے تھی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دارالحکومت، اگر فرض کرو اگر ہمارا دارالحکومت یہ جیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہم جیسے اب وہ لولی پاپ دیے آدھا تیتر آدھا بٹیر، بھئی کچھ سیکٹریٹ بہاولپور میں اور کچھ، یار خدا کے لیے خدا سے ڈرو، کوئی اللہ رسول کا نام لو۔ اب پہلے لوگ تنگ تھے اپر پنجاب سے، اب کسی کو پہلے نمبر پہ تو ایڈیشنل سیکٹری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایڈیشنل سیکٹری جسٹ DC اور DIG کی بھی کوئی۔ اب آپ کیا چاہتے ہو کوئی کام پڑے پہلے لوگ ملتان جائیں،
پھر وہ بندہ بہاولپور جائے اور فائنل ڈیسیزن کے لیے پھر وہ لاہور جائے۔ اب آپ نے ہم سرائیکی خطے میں بسنے والوں کو مزید پریشان کر دیا ہے، مزید آپ نے ہمارے لیے مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ ہم اب اپنے کاموں کے لیے کوئی بہاولپور جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ملتان والے کریں گے، تو ملتان والوں کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی بہاولپور والے کریں گے، آخر دونوں کو بندہ کوئی سفارش کروا لے تو وہ کہتے ہیں جی لاہور والے کریں۔ تو خدا کے لیے یہ جو کمینگی ہیں، میں عمران خان صاحب آپ پرائم منسٹر ہو، آپ کسی ایک پارٹی کے پرائم منسٹر نہیں ہو، آپ سارے ملک کے پرائم منسٹر ہو، میں آپ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے خطے میں جو آپ نے وعدہ کیا ہے ایف ہے عہد، اسلام میں وعدے کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے، اس پہ پوری ایک احادیث ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ریاست مدینہ ہے، تو جب ریاست مدینہ ہے تو جو آپ نے ریٹرن دیا ہے، معاہدہ کیا ہے، اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو خدا کے لیے آپ نیکسٹ الیکشن کے لیے یہ نعرہ نہ رکھیں کہ میں نے پہلے اب اس بدماشی کو بھی ہم سمجھتے ہیں، یہ آپ نے یہ سری سروگوشن یہ بنا دیا ہے کہ پھر اگلے الیکشن میں آپ آئیں گے، آپ کہیں گے سیکریٹریٹ بنا دیا تھا، اب ہمیں ووٹ دو، اب ہم سرائیکی صوبہ اچھا نعیم صاحب، بات یہ کہ آپ کے حوالے سے ہماری جو معلومات ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ سے کلیدی عہدوں پر رہے، چیئرمین رہے، ایل پی ٹی کی صدر رہے، مگر آپ نے کبھی اپنے گاڑی پہ نمبر پلیٹ نہیں لگائی، آپ کے گھر کے باہر کوئی تختی نہیں، تو آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پاس کون کون سے عہدے رہے اور ان عہدوں پہ رہتے ہوئے آپ نے کیا کام کیا، اور جو انگریزوں نے ہمیں نہری نظام دیا تھا تو وہ نہری نظام جو ہے وہ مکمل طور پر آج تباہی کا شکار کیوں ہے؟ اس بارے میں یہ عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو نہری نظام ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ تو یہ نہری نظام انگریز نہیں دیا ہے۔ سب سے پہلے عہدے بتائیں آپ کیا کیا رہے ہیں؟ میں الحمدللہ میں فخر سے تو نہیں، اللہ کے فضل سے کہتا ہوں۔ میں بعض اوقات دوستوں کو بھی ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ علامہ اقبال شاعر مشرق نے ایک شعر لکھا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس وقت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والوں نے اس شعر کو ناپسند فرمایا، تو علامہ اقبال صاحب کے دل میں سو خیال گیا کہ وہ اپنی خطے کی، کیونکہ میں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والوں کا سرائیکی خطے کے لیے بہت، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب لکھی سرائیکی خطے پہ، شاعری لکھی، اور میں اس بات پہ بھی ان کے بڑا خوش ہوں، کوئی جیسے کہے، میں منصور ملنگی پہ، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی سے، شفاء اللہ روکڑی پہ، میں یہ، کیونکہ پہلے تو سرائیکی بولنا بھی جرم ہوتا تھا، گناہ ہوتا تھا، لوگ ایسے کہہ دیتے تھے یہ تو دیہاتی ہیں، یہ تو پلو ٹیپ لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے سرائیکی آواز کو ریڈیو پاکستان پہ، ٹیلی ویژن پہ انٹروڈیوس کروایا، ہم ان کے محرون احسان ہیں۔ تو وہ بات کر رہے تھے شعر والی، تو کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد علامہ اقبال شاعر مشرق کو کوئی خیال آیا کہ اتنا بڑا شاعر اور اتنا بڑا ولی بزرگ ایسے نہیں کہہ سکتا، کوئی بات ہوگی۔ تو اس وقت موبائل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، انہوں نے خط لکھا خواجہ غلام فرید صاحب کو، تو انہوں نے لکھا حضور بتائیں مجھ سے کیا غلطی، کیونکہ تمام علماء نے اور تمام دوستوں نے اس چیز کو اچھا ایکسیپٹ کیا، تو انہوں نے فرمایا ادب کا تقاضا دیکھیں، خواجہ غلام فرید صاحب نے فرمایا آپ سے غلطی نہیں ہوئی، آپ بھول گئے ہیں، دیکھیں نا ادب کے تقاضے۔ تو آپ نے لکھنا تھا فضل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ نے فرمایا عمل ہو تو اس کا فضل نہ ہو تو پھر اس عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر علامہ اقبال صاحب نے یہ بات ان کی قبول کی، بھئی آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ تو میں اسی لیے عرض کرتا کہ میں فخر سے تو نہیں کہنا چاہتا، اس کے فضل سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں 22 سال کا تھا تو پہلی دفعہ چیئرمین، الحمدللہ۔ میرے دادا بابی اپنی یونین کے چیئرمین بنتے رہے، اس وقت یونین چیئرمین بنتے رہے جب آج کے ایم پی اے کا نصف حلقہ ہوتا تھا۔ میرے نانا ابو بھی تحصیل میلسی ڈسٹرکٹ بہاڑی میں بھی کئی دفعہ یونین کونسل کے، اور یہاں میرے چاچا ممبر ڈسٹرکٹ کونسل رہے ہیں امتیاز احمد خان مرحوم، وہ بھی حلقہ نمبر 1 تھا، یہ سٹی کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ اب ہمارے بزرگوں کے نام پہ فرید کوٹ، تو وہ جو
فرید کوٹ، اب تو بلدیہ میں آئی، اس وقت بلدیہ میں نہیں تھا. تو میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں اس میں اگر میں کوئی فخر کروں نا، کوئی میری محنت کا یا میری تگ و دو کا عمل دخل ہے، تو میں اس بات کو قبول نہیں کرتا، اپنے دل میں قبول نہیں کرتا. ایفرٹ ہر کوئی کرتا ہے، کوشش ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ملتا اسی کو ہے جو رب کریم کو منظور ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد میں متواتر پھر پہلی دفعہ جنرل کونسل بھی بنا، پھر اس کے بعد میں پیپلز پارٹی کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنا اور ٹکٹ ہولڈر بھی ان کا رہا. پھر اس کے بعد کیونکہ ہمارے عزیز حاجی عرفان خان ڈہا اور میجر صاحب یہ مسلم لیگ نون میں تھے، تو پھر میں ممبر جنرل کونسل باڈی پنجاب مسلم لیگ کا بھی بنا. پھر میں تحصیل کوآرڈینیٹر تحصیل عشر زکوٰۃ کا بھی بنا. پھر میں فوڈ کنٹرول کمیٹی کا ممبر بھی بنا، ضلع کی فوڈ کنٹرول کمیٹی کا. اور اسی طرح اس وقت نواز شریف نے بنائے تھے ہر تحصیل میں 3 کوآرڈینیٹر جو تحصیل کو ہینڈل کریں گے اپنے لوگوں کو ابلائج کرنے کے لیے. تو میں تحصیل کوآرڈینیٹر بھی تحصیل کا تھا بلدیہ کا. لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس نے بنا کر اور پوچھا نہ، کسی کو بھی نہ پوچھا، مجھے تو چھوڑو، نہ اس نے کھوسوں کو پوچھا تھا، نہ وہ حمزہ شہباز کو پوچھا. پھر اس کے بعد میں LBDC کا بھی الحمدللہ، LBDC کا مین ہے لوئر باری دوآب کنال. تو لوئر بار دوآب کنال کا جو پانی جدھر جاتا ہے 3 MPs کا حلقہ بنتا ہے. تو اس میں بھی الحمدللہ میں پریزیڈنٹ رہا، اور اس میں کافی کوئی 4-5 ریسٹ ہاؤسز میرے انڈر تھے، کافی بیلدار، میڈز، پنسال نویس، پٹواری اور اوورسیئرز وغیرہ. یہ ایک بہت بڑا اور فنڈنگ والا تھا. جو فنڈنگ مینز ہے کہ جو ذمہ سے ریونیو آبیانے کی شکل میں کلیکٹ ہوتا تھا. تو الحمدللہ میں فخر سے تو نہیں کہتا، عاجزی سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی بنے تقریباً 80% اینٹی کرپشن میں کیس بھگتے. تو میں حالانکہ ان کے پاس تھے بھی چھوٹے حلقے، ایک راج باغ کا کوئی 10 چیئرمینوں کا تھا، کوئی 20 چیئرمینوں کا، اور میں تو الحمدللہ 3 MP کے حلقے کا تھا. تو شکر الحمدللہ میں اس میں بھی آج تک کوئی داغ نہ لگ سکا. لیکن مجھے سریکی خطے کا احساس اس کے بننے کے بعد، جب میں صدر تھا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جب میں جاتا تھا نا نیچے خانے وال سے آگے جاتا تھا، تو ان جو لوگ تھے وہاں ہمارے 2 سریکی خطے میں بستے تھے. مختار صاحب خدا گوایا، آپ یقین کریں، ان کا میرے ساتھ ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا. وہ کہتے تھے خان صاحب ہم پانی تو لے آتے ہیں لیفٹ رائٹ سے پینے کے لیے میٹھا، ہمارا پانی ہے کڑوا، آپ ٹیلوں تک پانی پہنچوائیں. اور میں نے جتنی بھی میری کوشش استطاعت تھی، اور لوگوں نے وہاں بڑے ڈھول ڈھمکے اور بڑا ایفیشیٹ کیا کہ بڑے عرصے بعد ان کو پانی میں نے ٹیلوں تک پہنچایا. آج بھی وہ لوگ بڑی عزت و احترام اور محبت سے ہمارا نام لیتے بھی ہیں. اور تو جو نہروں کا تھا پہلے، اور میں نے ہی اپنے ٹینور میں نہر کا تقریباً 50-60 لاکھ کا کام کروایا. کیونکہ پہلے تو محکموں کے پاس تھی، تو محکمہ بل تو ڈال دیتا تھا لیکن نہروں پہ کام نہیں کرواتے تھے. تو کافی موگا جات اور کافی اس کی برمیں شرمیں اور سڑکیں ٹھیک کروائیں. تو بس اللہ تعالیٰ کا فضل رہا ہے. تو اب میں، حالانکہ مجھے پارلیمانی سیاست کا شوق تھا، لیکن ہمارے چیئرمین رانا فراز احمد نون صاحب سے جب ملاقات ہوئی، بہت اعلیٰ شخصیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری محبتیں سلامت رکھے اور ان کے جذبے بھی سلامت رکھیں. جو بندہ اپنی گیرہ سے، اپنی جیب سے اپنے رقبے بیچ کر سریکی خطے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی، میں ان کے بیانی سے متاثر ہوں. اور کیونکہ کچھ مجھے اندازہ تھا جب میں LBDC کا پریزیڈنٹ تھا کہ ہمارے خطے میں محرومیاں بہت زیادہ ہیں. تو میں پارلیمانی سیاست سے نکل کر پھر میں سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی میں آ گیا. لیکن سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی اب چینج ہو چکی ہے. اب یہ ایک تحریک سے نکل کر اب ایک جماعت کی شکل اختیار کر چکی ہے. کیونکہ پچھلے جنرل الیکشن سے 1-2 ماہ پہلے یہ پارٹی رجسٹرڈ ہوئی تھی، شارٹ وقت میں یہ کینڈیڈیٹس کھڑے نہیں کر سکے گی. اب بلدیاتی الیکشن آئے گا چاہے جنرل الیکشن آئے گا،
ہم اپنے کینڈیڈیٹس کریں گے اور اپنے حقوق کی بات کریں گے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ ہماری اطلاعات یہ ہیں، ہماری معلومات یہ ہیں کہ ابھی جو ہے گندم کی جب خریداری ہو رہی تھی تو ملک کے لیے جو کسان ہیں ہمارے جو ہاری ہیں ان کے لیے گندم کی قیمتیں انتہائی کم رکھی گئیں اور پھر اچانک حکومت نے امپورٹ کیے گندم، تو اس حوالے سے اس کی تفصیلات بتائیں کیا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا کیا یہ سوال کر کے، لیکن آپ ایک گندم کی بات کر رہے ہیں، میں اوور ہال بات کر رہا ہوں۔ گندم کا مسئلہ تو یہ تو جسٹ ابھی ہر کسی کے سامنے ہے جی کہ گورنمنٹ نے پاسکو اور فوڈ کا، میں ان بعض وقتوں سے پوچھتا ہوں کہ پاسکو اور فوڈ کا مقصد یہی ہے نا کہ کسان سے چیزیں پرچیز کریں۔ جی یہ پرچیز ہمارے سے تو انہوں نے گندم خرید کر لی 1210-20 کی، ٹھیک، پرچیز کر کے پھر انہوں نے سٹاک کون کر سکتا ہے؟ ہم سرائکی خطے والے سٹاک، ہم تو غریب ہیں، اپنے گھر کی گندم بھی سال کی نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ جو ہیں جنہوں نے معیشت پہ قبضہ کیا ہوا ہے اپر پنجاب والے یا ان کی جن کے ساتھ ان کی پارٹ، انہوں نے اس گندم کو ذخیرہ کیا نا، اور ٹھیک 1 مہینے بعد گندم پہنچ گئی 2200۔ اب حکومت وقت نے رشیا سے گندم 2000 روپے من میں سودا کر لیا، اب اس کی گندم پہ آنے پہ بھی خرچہ ہو رہا ہے۔ تو میں ان سے بات کرتا ہوں کہ بے وقوف ہو، آپ تھوڑا سا 15 دن کا ٹائم دیتے، ٹی وی پہ پرائم منسٹر یا اس کا کوئی وزیر اطلاعات و نشریات آ کر یہ بات کہتا کہ جنہوں نے ذخیرہ اندازی کر رکھی ہے ہم ان سے پاسکو یا فوڈ کی شکل میں ہم 2000 میں خرید کرنا چاہتے ہیں، تو گندم بھی باہر نکلتی، حکومت کا بھی پہیہ چلتا، تو سارا کام۔ تو یہ مختار بھائی ایک گندم کا حصہ، آپ مکئی کو لے لیں، آپ دھان کو لے لیں، آپ کماد کو لے لیں، یقین کریں یہاں پرویز الہی وغیرہ ان کی شوگر مل بنی ہوئی، کھانے وال میں تو نہیں بنی ہوئی، انہوں نے بنائی ہوئی ہے، کھانے وال والوں کو انہوں نے یہ تحفہ نہیں دیا، آنی تو کھانے وال تھی لیکن ادھر انہوں نے بنا دی میاں چنو میں انہوں نے بنا دی۔ یقین کریں لوگ اپنے کماد کو آگ لگا دیتے تھے، اتنی بڑی بدماشی کہ پہلے چیز میں نے بیچنی ہے اپنی تو پہلے پرمٹ لینے جاؤں، بھی لے کے آؤں یا نہ لے کے آؤں، پھر پرمٹ کسی حادثاتی طور پہ لیٹ ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ پرمٹ لینے کے لیے جاؤں، پرمٹ لے کے کٹائی میں کروں، لوڈ میں کروں، ٹریکٹر میرا کتنے دن بعد ان لوڈ کریں گے یہ بھی ان کی مرضی ہے، یہ بھی ان کی مرضی ہے، کیونکہ وہ دوسرے ان کے سفارشی ہوتے دوسرے گیٹ سے جا رہے ہوتے ہیں، پھر وزن ان کی مرضی کا اور کٹوتی بھی ان کی مرضی کی، یہ اس کو بھئی پتے ہیں اس کے ساتھ، وہ کٹوتی بھی کرتے تھے اور چیک دے دیا کس ڈیٹ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ یار ایسا نہ کرے، حکومت مہربانی کرے، یہ ہمارے سرائکی خطے کے غریب کسان ہیں، ہم بیج ادھار لیتے ہیں، ہم پیسٹی سائیڈ ادھار لیتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہمارے ٹیوب ویل کے بجلی کے میٹر کاٹ کے لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کو ٹریکٹر پہ 500 ادھار، ہم نے بھی پیچھے لاکھوں کا دے۔ اس محرومی کی وجہ سے آپ وزٹ کر کے دیکھیں سرائکی خطے سارے میں بالکل برملا کہہ رہا ہوں اور خدا کو گواہ کا نوجوان بچیاں بیٹھ گئی، ان کی شادیاں بھی نہیں ہو سکی، کیونکہ ٹرینڈ یہ چل گیا ہے کہ جہیز کے بغیر بچی کیسے جائے۔ انسان رشتہ لینے والے اتنے گھٹیا ذہن کے ہوتے ہیں، وہ ڈیمانڈیں رکھ دیتے ہیں جو کہ بالکل نہیں رکھنی چاہیے، نہ اسلام میں جائز ہے، نہ شرن جائز ہے اور نہ اخلاقاً جائز۔ تو سرائکی خطے والے کے پاس تو اس کو جو بارات آتی ہے 200 کی 100 آدمی کی، اس کو روٹی کھلانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ بیچارہ بیٹی کو کیسے 2 تولے 5 تولے سونا ڈالے اور کیسے اپنی برادری کو، یہ ایک نہیں محرومی۔ آپ جائیں، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ ہم اب سرائکی خطے میں روئی کی طرف کیا ہو گیا ہے، اب وہ چودھری منیر ہے، میں اس کے خلاف غلط بات کرتا تو ہوں لیکن اب نہیں کرنا چاہتا، کہ انہوں نے ایک غبارہ تنظیم بنائی ہوئی ہے، وہ غبارے کا کام کیا ہے، وہ غریب ہاریوں سے، غریب سرائکیوں سے رقبہ خرید کر رہے ہیں، اب سرائکی مجبور ہے بیچنے پہ، اب جب یہ وہاں ایک مافیا بن چکا ہے، جو نہیں بیچنا چاہتا وہ پھر طارق بشیر چیمہ اور وہ منیر مل کر، کیونکہ پیسے والے اس کے اوپر جھوٹے سچے پرچے کرواتے ہیں اور پھر بلیک میل کا، جس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ اسلام آباد میں بھی احتجاج روئی کے لوگوں نے، عورتوں نے، مردوں نے جا کر کیا، لاہور میں بھی کیا، تو ادھر تو آپ چلے جائیں ایک قیامت صغریٰ کا منظر ہے۔ اب آپ تھل کی طرف آ جائیں،
تھال میں گریٹ تھال کا منصوبہ بنا دیا انہوں نے، جہاں سے وہ یہ رقبے لیز پہ لے رہے ہیں۔ اب ان کو لالچ دے رہے ہیں کہ یہاں سے ہم رقبے خرید کر یہاں سے تھال کینال آئے گی، وہ صرف رقبے خرید کر کے ہمارے سرائیکی خطے کے لوگوں کو محروم، ہماری آواز کو دبانا چاہتے ہیں، جو ہم سمجھ نہیں رہے۔ کیونکہ لیکن اب کافی کیونکہ میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ جیسے درد دل انسان ہیں، تو اب یہ بات گھر گھر پہنچ رہی ہے اور بہت تیزی سے پہنچ رہی ہے۔ تو میں پھر یہی کہوں گا حکومت سے، خدارا اس آواز کو نگارہ خدا سمجھیں، اور عوام اس کو آپ اس کو اگنور نہ کریں، یہ خدا نہ کرے یہ کسی سانحے کو جنم نہ لے جائے۔ اس سانحے سے بچنے کے لیے جیسے پہلے ملک دو ٹکڑے ہو گیا، اس سانحے سے بچنے کے لیے آپ نے، میں یہ کہتا ہوں اتنی نااہل حکومت ہے، پچھلی حکومتیں اب کی حکومت بھی ان کا ایک، کیونکہ اس کو چلاتی ہے اسٹیبلشمنٹ، کہ بلوچستان کا نام 73 سے پہلے تھا ٹرائبل ایریا، اب آپ نے اس کا نام دے دیا، لیکن کس وقت دیا؟ جب 80,000 بندہ وہاں شہید ہو گیا بلوچستان کا، تو خدا رہا، اور پھر آپ نے کہا کہ یہ ہم سے پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے۔ اب میں پوچھتا ہوں کیا وہ پاکستان سے علیحدہ ہو گئے اپنا نام لے کر؟ لیکن خدا رہا ایسے نہ کرے نا، ان کے لاکھوں گھر برباد ہوئے، ان کے ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، پھر جا کر آپ کو وہ پھر آپ نے محبت سے نہ دیا، آپ نے ڈر سے دیا کہ آپ نے پھر اس کا نام بلوچستان رکھ دیا۔ اگر آپ پہلے دن ہی ان کی آواز کو سن لیتے، سمجھ لیتے، تو یہ سانحے اور یہ محرومیاں بلوچستان کے ساتھ بھی نہ ہوتی۔ ہم تو کہتے ہیں گلگت بلتستان کو اپنا حق ملنا چاہیے، ہم کہتے ہیں ہزارہ والوں کو، ہم کسی کے حق کے خلاف نہیں ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے، جس کا حق ہے ہر کوئی اپنا حق لے جائے۔ سر، آپ تھے مسافر پاکستانی کے مہمان، میں چاہوں گا کہ اپنے انٹرویو کے آخر میں حکومت اور عوام کے حوالے سے کوئی پیغام دیں۔ عوام کے حوالے سے تو میں ایک یہی پیغام دوں گا کہ خدارا میرے سرائیکی خطے میں بسنے والوں، وقت کو سمجھو اور اپنے حقوق کو سمجھو، اور اپنے حقوق کے لیے اب آپ باہر نکلو۔ 73 سال ہو گئے، 3 نسلیں ختم ہو چکی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نکلو گے نا باہر، تو آپ کا صوبہ بنے گا تو آپ کا کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو علیحدہ بنے گا، پبلک سروس کمیشن علیحدہ ہمارا بنے گا۔ جب پبلک سروس کمیشن علیحدہ بنے گا تو ہمارے 3-4 لاکھ بچیوں اور بچوں کو روزگار ملے گا، اور ہر سال جو 80,000 سے 1 لاکھ تک ویکنسیاں نکلتی ہیں وہ ہمارے بچوں کو یہ اس وقت تک نہیں ملے گا۔ یہ جو ہے نا، میں سرائیکی خطے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو انگریز کی باقیات ہے نا، احمد خان کھرل سے چھوڑ کر نیچے آپ شاہ جیمنا سے نیچے جدھر چلے جائیں خسرو بختیار کے خاندان، یہ انگریز کی باقیات اور انگریز کے نجائز، بس میں کیا کہتا ہوں، کتے نہلانے والے، یہ آپ کو حقوق نہیں دیں گے جب آپ اپنے حقوق کے لیے خود نہیں نکلیں گے۔ اور حکومت وقت سے میں عمران خان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ڈرو اس وقت سے۔ وہ ایک شعر ہے کہ تجھ سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے آپ پہ ایسے ہی خدا ہونے کا یقین تھا۔ خدا مت بنو، انسان بنو۔ آپ ملک کے وزیر اعظم ہو، آپ کسی ایک جماعت کے وزیر اعظم نہیں ہو۔ اگر جماعت کی بات بھی کر لیں تو وہ جماعت جو ہے، آپ کو سرائیکی خطے نے ووٹ دیا، اپر پنجاب سے تو آپ ہارے ہیں، آپ کو تو سرائیکی بیلٹ نے ووٹ دیے ہیں جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک حدیث پڑھو، صلح حدیبیہ معاہدہ تھا نا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس میں معاہدہ لکھا تھا، اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی نے اس پہ من و عمل کچھ صحابہ کے کہنے کے باوجود بھی عمل کیا تھا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے خسرو بختیار، ہم خسرو بختیار کو نہیں سمجھتے، ہم جہانگیر ترین کو بھی نہیں سمجھتے، آپ لیڈ کر رہے ہیں، آپ وزیر اعظم ہو، آپ نے معاہدہ کیا تھا، آپ کے دستخط موجود ہیں، اور آپ یہ بہانہ سازیاں مت کرو کہ وہاں اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے۔ اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے تو جنرل آصف صاحب باجوہ کو CNC کی 3 سال کی کیسے مل گئی؟ اگر اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، شمانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کس نے بنایا؟ یہ ہو سکتا ہے، آپ باقی سارے کام کر لیتے ہو، جب اسمبلی میں کوئی بل پاس کروانا ہو، حکومت نے اپنی مرضی کا وہ پیش ہو سکتا ہے۔
تو ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بل لے آئیں تو ہمیں پتہ چلے، ان سیاہ چہروں سے نقاب اتریں کہ وہ کون کون ہے اس خطے میں بسنے والے ایم این اے ایم پی جو ہمارا ساتھ دے نہیں رہے، ووٹ لے رہے ہیں اور لوگوں کا اور سرائیکی خطے کی حمایت نہیں کر رہے۔ تو ہم اس لیے بھی کہیں گے کہ مہربانی کرو، اب ہم آپ کو مہربانی کہہ رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں آپ کو۔ تو اس وقت جب ہمارے الفاظ بدل جائیں، ہمارے لہجے بدل جائیں اور عوام اور سرائیکی خطے کے لوگوں کا لاوا پھٹ پڑے، اس وقت سے ڈرو، ترقی پاکستان علیحدہ ہونے کی وجوہات پڑھو۔ اسی طرح جہاں جہاں حقوق نہیں ملتے، حقوق کے لیے آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، جب آواز کو کوئی نہیں سمجھتا، جب للکار آئے گی پھر آپ اسلام آباد میں نہیں بیٹھ سکو۔ سر یہ فرمائیے گا کہ ابھی رنجیت سنگھ کے مجسمہ جو لاہور شاہی قلعے میں نصب تھا اور اس حوالے سے بڑا واویلا مچایا تھا لوگوں نے کہ اس مجسمے کو ہٹایا جائے، لیکن حکومت کے کانوں پر یوں تک نہیں رہیں، حکومت نے اس کو نہیں ہٹایا، لیکن ابھی یہ اطلاع تاری کہ اس مجسمے کو توڑ دیا گیا ہے اور ایک شہری نے اسے توڑا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں مختار بھائی بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس بارے میں آپ نے سوال کیا۔ یہ جس دوست نے مجسمہ توڑا ہے، ہم اس کے خاندان کو، اس بھائی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلوٹ پیش کرتے ہیں، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ اب میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ رنجیت سنگھ ہمارا ہیرو نہیں ہے۔ رنجیت سنگھ غازب تھا جس نے پنجاب پہ قبضہ کیا اور کتنی ہمارے خطے میں بسنے والوں کو شہید کیا اور عصمت دریاں اور بچیوں کی عزتیں لوٹی، تو وہ ہمارا ہیرو نہیں ہو سکتا۔ حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے سکھوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سکھوں کو، پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو ان کے مذہبی حقوق کے مطابق اجازت ہے، لیکن ہم یہ کسی بھی طرح برداشت نہیں کرتے کہ ہم قائد اعظم کے ہوتے ہوئے، شہر مشرق علامہ اقبال کے ہوتے ہوئے اور ہمارے بہت مجاہدین جن کا تاریخ میں اب ذکر بھی آنا، مظفر خان شہید اور احمد خان کھرل کے ہوتے ہوئے، ہم کسی ایک بے دین اور بے مذہب کو اور ایک غازب کو ہم اپنا ہیرو مان لیں۔ لوگ میں یہی بات تو بار بار کر رہا ہوں کہ حکومت وقت بات ان کے کان پہ چونٹی تک نہیں ریگتی۔ یہ لوگوں کی چھوٹی بات کو بڑا سمجھا کریں۔ لوگ کہتے رہے کہ مجسمے ہٹاؤ، لیکن میں سلام کرتا ہوں اس عظیم مجاہد کو، میں سلام کرتا ہوں اس کے خاندان کو کہ اس نے اپنا غیرت ایمانی اور غیرت اپنے خطے کی غیرت کرتے ہوئے اس رنجیت سنگھ کا مجسمہ توڑا، اور حکومت وقت کو ہم متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ فور اس کو رہا کیا جائے اور اس کے اوپر جو پرچہ کاٹا گیا وہ پرچہ ختم کیا جائے، نہیں تو ہم سرائیکستان پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ہمارے چیئرمین صاحب کا بھی مکمل موقف، رانا فراز احمد نون صاحب کا مکمل موقف آ چکا ہے، نہیں تو پھر ہم ایک تحریک چلائیں گے اور ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ یار ہم سکھوں کو کیسے پاکستان بنا، ان سکھوں نے ہمارے ساتھ کیا حشر کیے ہیں، ہر گھر کی کہانی ہے، کوئی ہندو کا نام نہیں، سب کہتے ہیں کہ سکھوں نے ہماری جائیدادوں پہ قبضے کیے، ہماری بیٹیاں پکڑ کے، آج تک وہ عورتیں ہمارے جو دوست ادھر آئے تھے ان کی بچیاں ان کو نہیں، اب تو وہ پتہ نہیں شاید بوڑھیوں کے بیچاریاں مار بھی چکی ہوں، ہم اس کو ہیرو مان رہے ہیں کہ جس نے ہمارے پاکستان پہ، ہمارے خطے پہ گہری ضربیں لگائی ہوئی ہیں، اور اس غیرت مند انسان کو اس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں جس نے اس گندے رنجیت سنگھ اور غازب رنجیت سنگھ کا مجسمہ توڑا ہے۔ خدارا ہمارا تو ہیرو محمد عربی ہے، کالی کملی والا ہے، ہمارا ہیرو یہ نہیں ہے۔ حکومت بھی ہوش کے ناخن لے، اس نے رنجیت سنگھ کو کوئی ہیرو بنانا ہے نا، کسی کو شوق ہے تو وہ پھر انڈیا چلا جائے، وہاں جا کر اس کے مجسمے بھی لگائے اور اس کو ہیرو بھی مانے۔ اور دوسری جو سرائیکیوں کا ناجائز قتل ہوا ہے کراچی میں، اس کے بارے میں بھی ضرور بات کروں گا کہ وہ بندے گھروں سے اٹھائے گئے، ان کے اوپر ایک FIR نہیں ہے، اور اس بدماش SP نے، کراچی والے نے، ان کے خلاف ان کو پولیس مقابلے میں مار کر اور ان کو ایک ڈاکو ظاہر کیا۔ میں حکومت سندھ سے بھی اپیل کرتا ہوں آپ کے چینل کی تواسط سے، خدارا اس کیس کو جوڈیشلی کے حوالے کیا جائے
اور ایک کمیشن بنایا جائے اور یہ کمیشن فیصلہ کرے کہ اس ایس پی نے اس ایس ایچ او نے یہ بغیرتی کیوں کی اور کیوں ایک اچھے شہریوں کو، اور غریب ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، غریب ہوتے ہیں آدمی، لیکن غریب آدمی کے ساتھ اس طرح کا مس ہیپ کرنا یہ خدا کے غضب کو آواز دینے والی بات ہے۔ میں پیپلز پارٹی سندھ حکومت سے کہتا ہوں خدا را دفاع نہ کرو اپنے ایس پی کا، اور ان جو ملوث ہیں ان کا ایس پی نہ کرو، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، جب برسے گی آپ کے سر پہ بجے گی، آپ ایک آدمی کو بچا رہے ہو آپ کی حکومت ڈوب جائے گی۔ ہم متواتر حکومت پہ اپنا پریشر اپنے انٹرویوز کے ذریعے، اپنے چھوٹے چھوٹے احتجاج کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے کارنر میٹنگ کے ذریعے حکومت کو پیغام دے رہے ہیں، اور ہمارے چیئرمین رانا فراز احمد نون صاحب کی قیادت میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری کارنر میٹنگ مختلف ضلعوں میں ہو رہی ہیں۔ اگر حکومت نے سن 2020 ختم ہونے تک ہماری بات کو اہمیت نہ دی، ہمارا صوبہ علیحدہ نہ کیا، تو انشاءاللہ میں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب مارچ میں پھر مارچ ہوگا، اور جب اسمبلی سیشن اسلام آباد میں شروع ہوں گے تو سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی وہاں دھرنا دے گی، اور ان ایم این ایز کو جو ایم این اے سریکی خطے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ہم ادھر روکیں گے اور ان سے پوچھیں گے آپ اندر جو جا رہے ہو ہمارے صوبے کے لیے کیا بات کی ہے، اور ہم اپنے لاہ عمل کا وہاں اعلان کریں گے کہ ہم نے کتنے دن بیٹھنا ہے اور یا تا مرگ حیات بیٹھنا ہے۔ اب تخت یا تختے والی بات ہوگی، اب یہ باتوں سے نکل چکی ہیں، آگے بڑھ چکی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس طوفان سے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سیدھا کر لے، اور عمران خان صاحب آپ نے جس معاہدے پہ دستخط کیے ہیں، آپ کو ریاست مدینہ کی باتیں آپ بہت کرتے ہو، تو ریاست مدینہ میں کراچی والے کا بھی انصاف کرو جو ہمارے وہاں سرائکی نجائز قتل ہوئے ہیں۔ ریاست مدینہ میں جو لاہور میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں، جس نے مجسمہ توڑا ہے اس کو رہا کرو، اس کا فیل فور پرچہ فارغ کراؤ، اور تیسرے نمبر پہ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت دو جہاں اور رب العالمین نے معاہدے کو، زبان کو بہت اہمیت دی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 100 دن کا معاہدہ کیا تھا، آج 800 دن ہونے والے ہیں، 100 دن کب کے گزر چکے۔ اس سے یو ٹرن نہ لینا، آپ ہر بات پہ یو ٹرن لے لیتے ہو، اگر اس بات سے، اس معاہدے سے آپ نے یو ٹرن لیا تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب، پھر میں آج ادھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سرائکی خطے سے یو ٹرن ہو جائیں گے، آپ کو کوئی ووٹ نہیں ملے گا۔